السلام علیکم ناظرین، کرائٹیرین ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے ساتھ میں ہوں روحامہ یونس اینڈ یو آر واچنگ پروگرام ٹوڈے ود اویس خان۔ ناظرین، اپنے پروگرام میں کرائٹیرین ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی پوری ٹیم کے ساتھ اینالسٹ اویس خان صاحب کے ساتھ لیٹسٹ نیوز کے ساتھ اور برننگ ایشوز کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، سلامت ہوں گے۔ ناظرین، ماہ رمضان کا 8واں روزہ آپ تمام ناظرین کو، تمام لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ ناظرین، معذرت کے ساتھ کل پھر انٹرنیٹ کی ڈسکنیکٹیوٹی کی وجہ سے ہم آپ کی خدمت میں پروگرام پیش نہیں کر سکے، تو آج ہم کوشش کریں گے کہ کل کے جو ٹاپکس تھے، میجر ٹاپکس تھے، لیٹسٹ جو ڈیولپمنٹس تھی وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں، ایک ڈیٹیل میں انالیسس بھی آپ تک پہنچائیں۔ تو آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے ڈیورنگ دا پروگرام، ساتھ ہی ساتھ آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے چلتے ہیں جو ہمارے پروگرامس کو واچ کرتے ہیں، پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، کامنٹ کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے رہنا ہے، اور ڈیورنگ دا پروگرام بھی آپ کے مائنڈ میں کوئی بھی کویشچن آتا ہے، کوئی بھی ایسا ٹاپک آتا ہے جس پہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم اویس خان صاحب سے انالیسز آپ تک پہنچائیں، تو وہ ضرور کامنٹ باکس میں پلیس کیجیے گا۔ ناظرین، آج خاص طور پر جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی پاکستان میں، جو قرارداد پیش کی گئی فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرنے سے متعلق، اس پر ایک ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ جو پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا، شاہد خاقان عباسی کی طرف سے جو مظاہرہ کیا گیا اسپیکر اسمبلی کے ساتھ، جو جملے استعمال کیے گئے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، کچھ انٹرنیشنل ایشوز کو بھی ڈسکس کریں گے۔ تو اپنے پروگرام کا آغاز کرتے اور اپنے اینالسٹ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کو بھی، آپ کی کرائٹیرین ٹی وی نیٹ ورک کی پوری ٹیم کو، اور خاص کر ان لوگوں کو جو ہمارا پروگرام باقاعدگی سے دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور کامنٹس کے ذریعے پارٹیسپیٹ بھی کرتے ہیں۔ بالکل اویس خان صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید۔ اویس خان صاحب، کل جو ایک لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی 20 اپریل 2021 کو پارلیمنٹ ہاؤس میں فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرنے سے متعلق جو قرارداد پیش کی گئی، اس سے متعلق آپ کو آگاہ کرتے اس سے ایک ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ اور قرارداد پیش کی گئی اور کہا گیا کہ فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرنے سے متعلق بحث ہونی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ فرانس اور یورپ کو یہ جو معاملہ ہے اس کی سنگینی سے متعلق آگاہ بھی کرنا چاہیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ ایوان مطالبہ کرتا ہے کہ بین الاقوامی تعلقات کے جو معاملات ہیں وہ ریاست کو طے کرنے چاہیے۔ اور قرارداد جو تھی ناظرین، وہ تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی امجد علی خان نے پرائیویٹ ممبر بل کے طور پر پیش کی۔ تو اویس خان صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ سوال پوچھوں گی کہ حکومت نے ایک دم سے یہ فیصلہ کیوں لے لیا؟ پہلے جو مطالبات ٹی ایل پی کی جانب سے تھے وہ نہیں مانے جا رہے تھے، اتنی جانوں کا ضیاع ہو گیا، اتنا نقصان ہو گیا پاکستان کو، ٹی ایل پی کے بھی جو کارکنان تھے انہوں نے بھی اپنی جانیں گنوائیں، جو پولیس اہلکار تھے انہوں نے بھی اپنی جانیں گنوائیں، تو اچانک سے حکومت نے یہ فیصلہ کیسے لے لیا؟ بہت اچھا سوال۔ اچھا، اس میں کہ اگر آپ دیکھیں تو ڈفرینٹ لوگ ڈفرینٹ باتیں کرتے ہیں۔ اصل میں یہ جو فیصلہ اس لیے واپس کیا گیا کہ جس طریقے سے ری ایکشن آیا، اس کا فیصلہ واپس کرنے کا جو بنیادی ریزن ہے وہ سیاسی ہے۔ اب وہ کیسے سیاسی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جب ایسی جو قوت ہیں جو آلریڈی یا جو پولیٹیکل پارٹی ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی ہے جو اقتدار میں، ایون جو اپوزیشن میں، جب ان لوگوں نے دیکھا جو کرنٹ سسٹم کے اندر جو آپ سمجھیں کہ کسی نہ کسی طرح حصے دار ہیں، انہوں نے دیکھا کہ جس طرح یہ سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے، تمام آپ دیکھیں مکتبہ فکر پورے جس میں جو پاکستان کے اندر ہے وہ اس کاز کے اوپر اکٹھے ہو رہے ہیں، ٹی ایل پی کے ساتھ ہو رہے ہیں، تو ان کو اپنا جو فیوچر، سیاسی فیوچر تھا وہ خطرے میں نظر آنا شروع ہو گیا۔ یہی وجہ تھی، یہ کوئی اس میں آپ دیکھیں گے کہ کوئی امن امان، یہ بات جو ہے یہ سیکنڈری ہے، بنیادی وجہ یہ تھی کہ سارے آپ دیکھیں جماعت اسلامی بھی ان کے ساتھ آ گئی، جے یو آئی بھی، اور بھی جتنی ڈفرینٹ مکتبہ فکر کے جو علماء ہیں، تنظیمیں ہیں، وہ بھی اس کاز کے اوپر ٹی ایل پی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساری ٹی ایل پی تو باقاعدہ جو ہے وہ ایک سیاسی رجسٹرڈ جماعت ہے، اور جو کہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ بھی کر چکی ہے، اور ان کی سیٹیں بھی ہیں سندھ اسمبلی کے اندر، اور پنجاب کے اندر بھی انہوں نے کافی زیادہ تعداد میں انہوں نے ووٹ لیے۔ یہ دوسری بات ہے کہ جو لیڈر تھے تحریک لبیک پاکستان کے خادم حسین رضوی، انہوں نے یہ بات کی تھی کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہوا ہے اس الیکشن میں، لیکن جانے دو، نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ اس طرح نہیں ہوگا۔ تو وہ پھر استاد رضوی نے تقریر ان کی دیکھیں، انہوں نے کہا تھا کہ جانے دیکھو، یہ کوئی بات نہیں ہے، ہم کوئی ایسی انتشار، لیکن ہمارے ساتھ اب اس طرح مرتبہ۔ تو یہ ایک سیاسی پلیٹ فارم ہے تحریک لبیک، وہ رجسٹرڈ ہے پاکستان کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر، وہ باقاعدہ الیکشن لڑتا ہے، اور آپ دیکھیں یہ جو کراچی کے اندر بھی ان کے اچھے خاصے ووٹ ہوں گے۔ اور وہ یہ جو اس پی ٹی آئی نے جو کام کیا،
اس کی وجہ سے یہ کلیئر نظر آ رہا ہے کہ جو سیٹ پی ٹی آئی جیت چکی تھی وارڈر جو فیصل وارڈر نے چھوڑی تھی وہ اب جو ہے وہ جو نون لیگ کے کینڈیڈیٹ ہیں ان کی طرف سے ان کا آ رہا ہے کہ کیونکہ وہ جو یہ ریئیکشن ہوا یہ سارا اس کا ایک بڑا نیگیٹو امپیکٹ گیا تحریک لبیک کا ادھر بھی کافی زیادہ ووٹ ہے تو وہ بھی تو یہ جو ڈیسیژن فوراً جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ یو ٹرن لینے کا جو مین وجہ تھی وہ سیاسی تھی اور دوسری آپ یہ بھی کیونکہ سیاسی اس لیے تھی کہ تمام علماء جتنے بھی ڈفرینٹ جتنے بھی مکتبہ فکر کے لوگ ہیں چاہے وہ دیوبند سے تعلق رکھتے ہوں بریلوی طبقات ہوں ایون کوئی بھی ان کا طبقہ ہو وہ اس پرٹیکولر ایشو پر وہ ٹی ایل پی تو وہ ٹی ایل پی کو ایک بڑی وہ دیکھ رہے تھے کہ ایک بہت بڑی سیاسی پاور نہ بن جائے کہ کل کو وہ جو ہے وہ ہمیں جو الیکشنز کے جو ہے وہ ایک آپ سمجھیں کہ قوت کے طور پر ابھرے نا اور الیکشن ہی نہ جیت جائے تو اس صورتحال کو میں سمجھتا ہوں کہ کنٹرول کرنے کے لیے زیادہ یہ انہوں نے ریویو ٹرن لیا اور اس فیصلے پر مجبور ہوئے کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ تمام لوگ جو ہے اس پرٹیکولر کاز پر جو ہے ٹی ایل پی کے ساتھ اکٹھے ہو گئے اور اگر یہ ہوتا ہے اور حکومت ڈٹی رہتی ہے تو پھر اس طرح ہوگا کہ کل کو یہ اتنے قریب ہو جائیں گے کہ پھر یہ ایک پولیٹیکل آپ سمجھے کہ جس طرح آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے مشرف کے دور میں بھی ایک ایم ایم اے بنی تھی جس نے کافی اچھی پرفارمنس کی تھی تو اس کیس میں ٹی ایل پی کا کیونکہ پنجاب کے اندر زیادہ اور سندھ کے اندر جو ہے وہ ان کا مکتبہ فکر کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ ہیں 75% 70% اوورآل پاکستان کے اندر تو وہ اگر یہ سارے دیوبند مکتبہ فکر کے جے یو آئی جماعت اسلامی والے بھی اگر ساتھ ہو جاتے ہیں تو ایک بہت بڑی پولیٹیکل جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ ایک پولیٹیکل آپ سمجھے کہ ایک گروپ بن جائے گا مذہبی گروپ جو کہ پھر اس کو آئندہ الیکشن میں آنے والے الیکشن میں جو ہے ہرانا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا تو یہ بنیادی وجہ تھی ساتھ ہی ساتھ امن بھی جس طرح حالات بگڑ رہے تھے کتنے زیادہ خود اگر پرائم منسٹر کی تقریر جو انہوں نے کی اس پہ میں بعد میں بات کروں گا کہ وہ جو تقریر ان کو 8 دن پہلے کرنی چاہیے تھی اگر وہ صحیح اگر تقریر کے آپ کانٹینٹ سے بالکل آپ ایگری کرتے ہیں ان کی باتیں جو ہیں ایسی ہیں کہ اس کے میں وزن رکھتی ہیں لیکن یہ اگر 8 اس سارے واقعہ ہونے سے پہلے ہو جاتا لیکن جو ٹائمنگ ہوتی ہے نا یہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے جو آپ جس وقت بات کرتے ہیں وہ اگر جو سچویشن گزر جائے اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وہ موقع جو آپ کو لڑائی کے بعد یاد آئے تو وہ اپنے منہ پر مار دینا چاہیے بالکل یہ تقریر اسی طرح کی تھی اور اس نے اور زیادہ فیول کیا لوگوں کو ان کے جذبات کو تو یہ وہ ساری وہ حالات تھے محرکات تھے جس سے جو ہے گورنمنٹ مجبور ہوئی یہ خوشی سے انہوں نے نہیں کیا ابھی بھی وہ بامر مجبوری وہ کام کر رہے ہو جس کی وجہ میں نے بتا دی کہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ سیاسی طور پر ایک بہت بڑا اکٹھ ہونے جا رہا تھا اس میں تمام مکتبہ فکر کے جو مذہبی جماعتیں ہیں اگر جو کہ پہلے کبھی بھی اکٹھی نہیں رہی ہمیشہ اگر ہسٹری میں اور ان کو پتہ ہے اگر یہ سارے اکٹھے ہو جائیں اور یہ کاز بھی ایسا ہے تو اگلے الیکشن میں یہ وہ ہوگا آپ سمجھیں کہ الیکشن کا جو ہوتا ہے نا مین آپ سمجھے نعرہ جو ہوگا جس پر الیکشن کنٹیکسٹ کیا جائے گا تو وہ ناموس رسالت اور یہ بن جائے گا اور اس میں پھر ان کو جو دوسری پارٹیز کو ہیں ان کو ظاہر اس میں یہ ایسا کاز ہے کہ اس میں پھر ان کو حیرانا اور ساری مکتبہ فکر تو یہ بڑا ضروری سمجھا تو اس لیے انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ کیا اور ابھی بھی دیکھیں وہ کبھی وہ ایک وزیر کوئی ایک بات کر رہا ہے وزیر اعظم یہ بات کر رہے ہیں کہ ابھی بھی وہ ٹی ایل پی بین ہے اگر ٹی ایل پی بین ہے تو آپ سے مذاکرات کس بات کے کر رہے ہیں اور آپ کس طرح ٹی ایل پی کوئی اس طرح کوئی تنظیم تو نہیں ہے کوئی دہشت گرد وہ تو باقاعدہ ایک الیکشن کمیشن آف پاکستان میں رجسٹرڈ سیاسی جماعت ہے یعنی کل کو اگر نون لیگ کو آپ بین کر دیں یہ وہی بات ہے اپنی مخالف پی ٹی آئی کو جو ہے وہ جو پیپلز پارٹی کو بین کر دے یا جے یو آئی کو بین کر دے یہ اس طرح پاسبل نہیں ہوتا یہ پروسیس ہے ان کی بین کرنے سے یہ نہیں ہے کہ وہ بین ہو جاتی اس کا وہ لیگل پروسیس ہے وہ آیا وہ گورنمنٹ جو ہے وہ جاتی ہے وہ اپنے جتنے بھی جس وجہ سے وہ بین کر رہی ہے وہ پہلے ہائی کورٹ میں پھر ان کے پاس اختیار ہے سپریم کورٹ فائنل فیصلہ کری کہ آیا یہ جو ایسے اقدامات ہیں کہ جن کو دہشت گردی میں ڈال کے جو ہے اس کی وجہ سے تو اس طرح کی تو کوئی چیز نہیں ہے کوئی اس طرح کی ٹی ایل پی کا کوئی آپ سمجھیں کہ کوئی وہ ونگ نہیں ہے جو کہ آپ سمجھیں کہ ٹیررسٹ ونگ ہوتا ہے جس طرح مسلح ونگ جسے کہتے ہیں وہ تو یہ ایک پرٹیکولر کاز کے حوالے سے وہ ایک پارٹی وجود میں آئی کہ بھئی جو پاکستان ہے وہ جو اس کا مارج وجود آیا تھا وہ کلمہ کے نام پر آیا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کا جو لیڈر تھے خادم حسین رضوی وہ ہمیشہ یہ بات کرتے تھے کہ دین کو تخت پہ لے کر آئیں گے تو یہ اس حوالے سے وہ تحریک ہے اور اس میں کا جو بنیادی جو اس میں آپ سمجھیں کہ جو پیوٹل جو رول ہے جو ان کا کانسیپٹ ہے جو ان کی بیانی ہے وہ ناموس رسالت کے حوالے سے کہ جہاں سے بھی کوئی کمزوری ہوتی ہے
گورنمنٹ کی طرف سے, تو اس میں پھر بڑھ چڑھ کے, تو پھر ظاہر ہے یہ وہ اس طرح کا ایک ایشو ہے جو جس ایک سینسٹیو ایشو ہے اور مسلمانوں کے عقیدے کا بنیادی جزو ہے, تو اس کا ان کو سیاسی طور پر بھی ایک بہت زیادہ بینیفٹ مل رہا تھا. تو یہ وہ ساری وجوہات تھیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ مجبور ہوئی کہ وہ اپنا فیصلہ انہوں نے ریورس کیا, اور وہ قرارداد جو انہوں نے وعدہ کیا تھا وہ بالآخر کل 20 اپریل کو وہ لے کر آئے, اور اب اس پر بحث ہوگی. اب اور دیکھیں ٹی ایل پی کا اس سے ٹی ایل پی کو کوئی کنسرن نہیں ہے کہ یہ قرارداد پاس کرتے ہیں کہ فیل اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. ان کا کنسرن یہ تھا کہ یہ لے کر آئیں, اگر پاس ہوگی پھر بھی ان کی جو ایک بہت پولیٹیکلی ان کی بڑی وین ہوگی, اور اگر وہ ریجیکٹ کرتے ہیں تو اور زیادہ ان کو سیاسی طور پر ایک سمجھیں کہ ان کا لوگوں کے اندر وہ اس بات کو اٹھائیں گے کہ یہ دیکھیں جو اسمبلیوں میں آپ لوگوں نے ووٹ لے کر, تو یہ دونوں صورتوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی بہت زبردست ایک وہ تھا. یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اس پر سٹینڈ لیا کہ بھئی آپ نے قرارداد لانی ہو جائے. جیسی قرارداد انہوں نے لائی, انہوں نے آپ دیکھیں کہ تمام جو ہے وہ لیٹسٹ خبریں آ رہی ہیں کہ ایون انہوں نے مسجد رحمت اللہ عالمین جو ادھر جو سینٹرل جو دھرنا تھا یتیم خانہ وہ بھی اب وہ انہوں نے ختم کر لیا. لیکن ابھی بھی اگر گورنمنٹ کی طرف سے دیکھیں تو ایک وزیر کہتا ہے کہ وہ ابھی بھی ٹی ایل پی بین ہے, ابھی بھی وہ اسعد رضوی جو ہیں وہ گرفتار ہیں, وہ ابھی رہائی وہ نہیں چاہ رہے کہ وہ رہا ہوں جب تک ان کی تمام مطالبات جو ان کے گرفتار کر دیے ہیں, جو ان کے اوپر مقدمے ایک دہشت گردی کے لگا کے, تو وہ اس سلسلے میں ابھی بھی وہ جیل میں. اب کب وہ رہا ہوتے ہیں یہ آنے والے کچھ گھنٹوں یا دنوں میں پتہ چل جائے گا. لیکن یہ وہ بنیادی وجوہات تھیں کہ جو میں چاہتا تھا کہ بتانا لازمی ہے عوام کو, جس سمجھ آئے کہ کیوں گورنمنٹ جو ہے اس معاملے میں پھر جو پہلے وہ منکر ہو گئی تھی, انہوں نے کچھ پریشر ڈالنے کی کوشش کی, ان کو گرفتار کیا, اور پھر ریئیکشن ہوا تو تب وہ مجبور ہوئی کہ, لیکن وہ مجبور زیادہ جو ان کی وجہ تھی واپس اس یو ٹرن لینے کی, کہ کچھ سچویشن ایسی بن رہی تھی کہ ایک بہت بڑا ایک اکٹھ بننے جا رہا تھا مذہبی جماعتوں کا, گروہوں کا اس پرٹیکولر ایشو میں, اور اس کو لیڈ کون کرتا, ٹی ایل پی کرتے, اور اس سے ان کی سیاسی جو آپ سمجھیں کہ اور زیادہ جو اس میں وزن پڑتا, ان کی اسٹرینتھ اور بڑھتی, جو کہ کوئی بھی جو اس سسٹم کا حصہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, نون لیگ, پی ٹی آئی, جے یو آئی, نون لیگ, پی ٹی آئی, اور جو آپ سمجھیں پیپلز پارٹی, وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گی کہ ایسی کوئی اور ہوتا ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جہاں پر ایک فقیر ہو نا, تو وہ دوسرے فقیر کو کبھی بھی نہیں الاؤ کرتا کہ وہ بھی ادھر مانگنا شروع ہو جائے. تو یہ بھی اس طرح کی صورتحال تھی کہ اس بنیادی طور پر جو زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ وجہ بنا اس یو ٹرن کا, کہ دوبارہ انہوں نے پھر وہ ان کی بات مانی اور وہ قرارداد جو ہے وہ پیش کر دی. اب اس پر بحث ہوگی اور پھر اس پہ پھر فیصلہ ہوگا کہ کیا ہوگا. تو اس میں اگر وہ قرارداد کو جس طرح آپ دیکھیں پیپلز پارٹی نے تو بالکل ہی آپ سمجھ لیں کہ اویس خان صاحب یہی سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جو بل پیش کیا, قرارداد پیش کی گئی, وہ ایز اے پرائیویٹ ممبر بل کیوں پیش کیا گیا, کسی وزیر نے کیوں نہیں پیش کی, ساتھ ہی ساتھ جو وزیر اعظم صاحب تھے وہ بھی موجود نہیں تھے, اور ڈفرینٹ پارٹیز جو تھی ان کی طرف سے بھی اختلاف کیا گیا, پیپلز پارٹی نے بالکل بائیکاٹ کیا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ پہلے تو حکومت کی جانب سے تمام پارٹیز کو کانفیڈنس میں لیا جاتا, اور یہ جو تحفظ ناموس رسالت ہے اس کو یونائٹ ہو کے اس قرارداد کو پیش کیا جاتا, اور جو ڈفرینٹ اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کو بھی نہیں چاہیے تھا کہ یہ حکومت کا ساتھ دیتے, کیونکہ یہ بہت سنگین معاملہ ہے. یہی تو دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ٹی ایل پی نے بہت ہی زبردست ایک سیاسی پتہ جو ہے نا, وہ ان کی ظاہر ہے وہ اس کاز کے اوپر ایک پریکٹیکلی بھی جینونلی ان کے والد صاحب پہلے اس تنظیم کے کر رہے تھے. لیکن ایک تو ہوتی ہے نا کوئی بات زبانی کلامی کرنا کہ بھائی میں آپ, ایک ہوتے پریکٹیکلی کوئی کام کرنا, تو جو پریکٹیکل جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے بنسبت ان لوگوں کی جو زبانی کلامی کی بات کر رہے ہو. تو پریکٹیکلی ساری پاکستان میں پتہ ہے کہ ناموس کے حوالے سے جو وہ زیادہ طور پر جو اس کو اس پرٹیکولر ایشو کے اوپر بات اٹھاتے ہیں یا اس کے اوپر اپنی آواز بلند کرتے ہیں, وہ ٹی ایل پی ہے. وہ پریکٹیکلی وہ کرتے ہیں. پہلے انہوں نے, اور یہ سارا سلسلہ اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں تو وہ نواز شریف کی گورنمنٹ میں جب ممتاز قادری کو پھانسی دی تھی تو اس کے بعد یہ سارا سلسلہ, تو یہ اتنی تیزی سے وہ, اور پھر وہی بڑھتا پھر وہ آپ دیکھیں کہ خادم حسین رضوی کس لیول تک لے آئے تھے, اور اس میں پھر وہ پہلے بھی ایک جو دھرنا اس میں بھی کافی لوگ جو ہے شہید ہو گئے تھے. اور پھر یہ آج جب ان کے جانے کے بعد اسعد رضوی کے نے جب 20 اپریل کے حوالے سے گورنمنٹ سے مطالبہ کیا کہ آپ وہ قرارداد کریں, اور گورنمنٹ نے ان کو قائل کرنے کی کوشش کی, فاٹف کی بات, اگر وہ تو جو کہ جس کو وہ میٹر وہ تو کہتے ہیں کہ بھئی اگر یہ اس طرح کا مسئلہ ہے کہ
یہ فاٹف کیا یہ جو ہمیں ڈراتے ہیں یہ ہماری جو اکانومی ختم ہو جائے گی, لوگ ہم سے بائک آؤٹ کریں, یہ تو بہت چھوٹی بات ہے. اگر اس ہماری ساری جو ہم لوگ جو ہیں یا ایون پاکستان کو بھی وہ سیکنڈری اس حوالے سے اس پرٹیکولر مسئلے کے حوالے سے وہ سمجھتے ہیں, تو وہ کنونس تو انہوں نے نہیں ہونا تھا, انہوں نے سٹینڈ لیا. اور اس کے اوپر پھر وہ جب ان کو پتہ چلا گورنمنٹ کو, تو گورنمنٹ نے کوشش کی کہ پہلے ان کو گرفتار کر لیں. جس طرح پہلے ایک مرتبہ یاد ہو گیا کہ خادم حسین رضوی کو گرفتار کر لیا تھا, اور کچھ عرصے بعد انہوں نے یہی بات دوبارہ کرنے کی کوشش کی, اور اصل میں وہ مس کیلکولیٹ کر گئے اس مرتبہ کہ اس کا کیا ری ایکشن آئے گا, اور وہ ری ایکشن اس طرح ہوا جو وہ سوچ شاید نہیں رہے تھے. اور پھر وہ مجبور ہوئے اگلے کچھ ہی دنوں بعد کہ بھئی اب ان کے تمام جو مین مطالبہ جو ایگریمنٹ کا تھا کہ اس کو پیش کیا جائے, وہ اب کے پیش کرنے میں وہ انہوں نے مجبوری میں پیش کیا. اب اس کا فائدہ جو میں نے جس طرح بات کی ہے کہ دونوں صورتوں میں چاہے وہ اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں, پھر بھی ٹی ایل پی کی ایک سیاسی بہت بڑی فتح ہوگی, اور اگر نہیں ایکسیپٹ کرتے کسی, جس طرح آپ دیکھیں کہ ایک وہ پیپلز پارٹی کے چودھری منظور بات کھلے کہہ رہے ہیں کہ ان کو سفیر کو نہیں نکالنا چاہیے, جس طرح پیپلز پارٹی کا موقف لے, تو اس سے وہ ایکسپوز, تو یہ وہ چاہ رہے, وہ ٹی ایل پی کی طرف سے سیاسی طور پر جو ہے جو بیانیہ ہے وہ زیادہ تر واضح لوگوں کو بتائے گا کہ یہ دیکھیں جو ہم بات کہہ رہے تھے, یہ جتنے بھی لوگ ہیں, یہ ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ہم لوگ ہیں جو جینولی ناموس رسالت کی حفاظت, یہ زبانی باتیں کرنے والے, عملی طور پر یہ نہیں ہے, یہ منافقین ہیں. تو یہ ان کو ایک پولیٹیکلی بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اسٹرینتھ ملے گی, اور یہ اور زیادہ بڑھ کے پہلے سے بھی کئی گنا بڑھ کے طاقت کے ساتھ یہ سیاسی طور پر جو ہے پاکستان کی سیاست میں ابھریں گے, اور پھر ان کو روکنا. اور اگر یہ ایکسیپٹ بھی کر لیتے ہیں تو پھر اس صورت میں بھی یہ ہوگا کہ کہیں گے کہ یہ بھی ہماری کوشش کی وجہ سے ہوئی, یہ تو نہیں کرنا چاہ رہے تھے, یہ تو فاٹف کی بات کر رہے تھے, پابندیاں لگ جائے گی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ساری ایسی سچویشن تھی کہ جس کی وجہ سے جو ہے گورنمنٹ مجبور ہوئی اور یہ فیصلہ کیا. اور اب آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ جب بحث ہوگی تو کون سی پارٹی کے لوگ کیا بات کرتے ہیں, اور اس کا جو امپیکٹ آیا وہ زیادہ تر لگتا تو یہی ہے, کیونکہ اس طرح کا سینسٹیو ایشو ہے کہ بہت ہی کوئی ایسا بہادر یا آپ سمجھیں کہ ایسا بندہ ہوگا کہ جو اس کے خلاف کوئی بات کرے, کیونکہ اس کی پھر پاکستان کے اندر کا رہنا میرے دیکھیں, آپ دیکھیں کہ ایون آپ کے وزیر داخلہ کا جو لال حویلی تھی اس کو بھی آپ دیکھیں انہوں نے بند کر دیا تھا. تو یہ اس طرح کا ایشو ہے. ایون خبریں جو آ رہی ہیں اندر کی کہ کئی جو وزیر داخلہ ہے شیخ رشید, انہوں نے استعفیٰ بھی دینے کی پیشکش کی وزیر اعظم کو, اور وزیر اعظم نے ان کو کہا کہ نہیں آپ گھبرائے نہیں, آپ رہیں, اپنا آپ نے کام بالکل ٹھیک کیا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو تقریر کے حوالے سے میں بات کروں گا, کافی اگر جو دیکھا جائے تو اس میں کافی وزن اس حوالے سے ہے کہ ایک بات اس میں کوئی چیز, کئی ایسی چیزیں ہیں کہ وہ اس میں کہوں گا کہ وہ بات ٹھیک نہیں ہے. لیکن جس طرح انہوں نے ایک بات کی کہ اگر ان کو ہم نے نکال بھی دیا تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ دوبارہ نہیں ہوگا. تو یہ تو وہی بات ہوئی کہ اگر آپ ایک بندے نے قتل کیا تو اس کو پھانسی دیتے ہیں تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ دوسرا قتل نہیں کرے گا, یا ایک بندہ چوری کرتا ہے اس کو سزا دیں گے. تو یہ تو لاجک جو ہے بڑی میں سمجھتا ہوں غلط ہے. اور پھر کبھی نون لیگ کے اوپر ڈال دینا جو سیاسی باتیں, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کی سنگینی کو جو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ مس کیلکولیٹ کیا گیا, اور یہ پھر ایسی صورتحال پیدا ہوگی کہ گورنمنٹ گھٹنے کے بل جو ہے آ گئی اور مجبور ہوگی ان کا بیسک مطالبہ پورا کرنے میں, اور وہ پھر انہوں نے کر دیا, اس قرارداد کل پیش کر دی. اب بیس آئے گی, اور اس میں جو ہے جیسا میں نے بتایا کہ دونوں صورتوں میں جو ہے اس کا جو سیاسی جو فائدہ جو دیکھیں وہ ان کی سوچ جو بھی عقیدہ ہے یا جس طریقے سے جینوئنلی وہ اپنے ساتھ ہیں, اس میں وہ دلوں کے حال تو اللہ جانتا ہے, لیکن عملی طور پر جو نظر آ رہا ہے اس پرٹیکولر کاز میں وہ سب سے بڑھ کر ہے. لیکن جو عمران خان صاحب نے بات کی تھی, جو ان کی جو بات میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ٹھیک بات ہے لاجیکلی, لیکن یہ بات ان کو 7-8 دن پہلے کرنی چاہیے تھی اس سارے معاملے سے پہلے. جو غلط بات جو انہوں نے کی میں نے بتا دیا, جو ٹھیک بات جو انہوں نے کی یہ تھی کہ اس میں یہ ہے کہ ہم جو ہے میں لیڈ کروں گا ایز اے جو گورنمنٹ کا, پاکستان کی گورنمنٹ کا ہائیسٹ لیول بینگ اے پرائم منسٹر, اور تمام مسلمان ملکوں کو بھی اکٹھا کریں گے, اور اس طرح کا ایک قانون پاس کروائیں گے جو بھی ویسٹرن کنٹریز کے اندر, تاکہ آئندہ جیسے ہولوکاسٹ کے حوالے سے, تو اس حوالے سے بات بالکل ٹھیک ہے. آپ دیکھیں بات یہ ہے کرنے کی, ایک طرف ہے ٹی ایل پی, ان کی ایک اپنی حیثیت ہے, جتنی ان کی اپنی حیثیت ہے اس حساب سے وہ آواز اٹھا رہے ہیں. آپ حکومت ہے تو آپ کی حیثیت ظاہر ہے, آپ کی ایکسس جو ہے جس طرح آپ بات کر رہے ہیں وہ ہے,
تو آپ وہ کریں. تو یہ اگر کر لیتے ہیں تو ظاہر ہے میں سمجھتا ہوں کہ پھر ٹی ایل پی کی طرف سے بھی آپ کی طرف اتنی زیادہ شدت سے آپ سمجھے کہ مخالفانہ ان کی بیان نہیں ہوں گے اگر آپ پریکٹیکلی یہ جو آپ کی, کیونکہ دیکھیں گورنمنٹ کی اپنی ایسی ہوتی ہے, ایسی اس کی ریسورسز ہوتی ہیں, ان کا اپنا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے پوری دنیا میں پورا, تو اس کو یوٹیلائز کر کے وہ ایک اس ناموس رسالت کے حوالے سے ایک قانون پوری دنیا میں یہ پاس کروا سکتے ہیں اگر سارے مسلمان ملکوں کو بھی اکٹھا کر لیں. اور بھی جو بھی سارے اس طرح کی تو نہیں ہے جس طرح فرانس ہے, اور بھی ان میں یورپ کے اندر بھی, ایون کینیڈا کے آپ دیکھیں نا ادھر بھی جو ان کے پرائم منسٹر ہیں وہ کتنا ان کا پازیٹیو اور انہوں نے بڑا کنڈیم کیا تھا اس حوالے سے. اسی طرح یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی ریلیجن کی بات نہیں, یہ سوچ کی بات ہے کہ جو جینون سوچ رکھنے والے ہوتے ہیں ارسپیکٹو وہ کسی بھی, وہ کبھی بھی دیکھیں انسان کا تو ویسے بھی دل دکھانا جو ہے وہ ایک بہت بڑا گناہ ہے نا. تو آپ ایک ایسا کام کرتے ہیں جس میں تقریباً 1 ارب 70 کروڑ لوگوں کا آپ ان کا دل دکھائیں, تو آپ یہ کیسے مطلب آپ یہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی سینسیبل آدمی یا جو آپ سمجھیں کہ جو انسانیت کا ہمدرد ہو وہ کام نہیں کر سکتا. دیکھیں پہلے بھی اس طرح کے کیسز ہوئے ہیں لیکن کبھی بھی اس طرح کی موومنٹ نہیں چلی کہ کوئی سفیر نکالا جائے. یہ جو لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہیں کہ سفیر نکالے, یہ اس لیے فرانس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ فرانس کے جو صدر نے ان کو جب انہوں نے سپورٹ کر دی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ناموس رسالت کے حوالے سے جو وہ غلط بات کر رہے ہیں تو اس کی سپورٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ لیول پر. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹی ایل پی کا جو بالکل اس حوالے سے بالکل ٹھیک, جو ان کی اپنی کیپیسٹی ہے اس میں ان کا ریئیکشن بالکل ٹھیک تھا. گورنمنٹ نے جو چیز گورنمنٹ بات کر رہی تھی وہ انتہائی کمزور بات کر رہی تھی, اور جس کی وجہ سے لوگ جو ان کی بیانیوں کو قبول نہیں کر رہے تھے, اسی لیے ٹی ایل پی کے بیانیوں کے ساتھ زیادہ لوگ جڑ رہے تھے. اور یہ دیکھتے ہوئے جب گورنمنٹ نے سمجھا کہ بھئی یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ لوگ اس کو بائے نہیں کر لے, تو وہ مجبور ہوئے کہ یہ کل کو یہ ہوگا کہ وہ سیاسی طور پر بہت زیادہ پاور بن جائے گی. ابھی ہم کسی نہ کسی طریقے ابھی بھی دیکھیں کہ وہ ہیلے بہانے سے کسی نہ کسی طریقے سے وہ کنفیوز کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہمارا کام تھا بس پیش کرنا, وہ تو ہم نے کر لیا, وہ ہوتا ہے نہیں ہوتا. تو اب وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی, میں نے جس طرح بتایا کہ وہ ہوتا ہے نہیں ہوتا, دونوں صورتوں میں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ٹی ایل پی کو فائدہ ہوگا, اور کرنٹ گورنمنٹ اور باقی سیاسی پارٹیوں نے بھی جنہوں نے مخالفت کی, میں سمجھتا ہوں جو بھی لوگ انہوں نے مخالفت کی ان کو سیاسی طور پر بڑا میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا دھچکا لگے گا اگلے آنے والے جو الیکشن ہوں گے. کیونکہ اگلا آنے والا الیکشن کا جو میں دیکھ رہا ہوں جو بنیادی جو نعرہ ہوگا نا وہ یہی ہوگا کہ کون سے لوگ جو ہے ناموس رسالت کے حوالے سے بہتر لوگ ہیں اور ان کو اقتدار میں لایا جانا چاہیے, جو ان کے بجائے ان لوگوں کو کہ جو کہ اس پرٹیکولر ایشو کے اوپر جو کہ مسلمانوں کا انتہائی سینسٹیو ایشو ہے اس حوالے سے وہ جو ہے وہ دوسرے لوگوں کا جو لوگ ناموس رسالت کی بے حرمتی کرتے ہیں ان کے ساتھ آپ سمجھیں کہ ڈائریکٹلی اگر نہیں بھی تو انڈائریکٹلی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. اس یہی وجہ کہ پھر وہ کوئی ٹھوس اقدامات نہیں کرتے, چاہے وہ فاٹف کا نام دے رہے ہیں, چاہے وہ آئی ایم ایف یا پابندیوں کا ہوتا ہے نا, جس طرح نہیں کہا تھا کہ آئدر یو آر ود اس اور ڈن. تو اس چیز کو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لوگوں نے بائی نہیں کیا, جس وجہ سے ٹی ایل پی کے ساتھ پورے پاکستان کی آواز اکٹھی اور گورنمنٹ جو ہے مجبور ہوگی وہ قرارداد پیش کرنے کی جو کہ ٹی ایل پی سے انہوں نے معاہدہ کیا تھا چند مہینے پہلے. ٹھیک ہے اویس خان صاحب, بریک کی طرف چلیں گے. ناظرین بریک سے واپس آئیں گے اور آپ کو شاہد خاقان عباسی کا کلپ دکھائیں گے جس میں اسپیکر اسمبلی اور شاہد خاقان عباسی کے درمیان طرح جملوں کا جو ہے تبادلہ ہوا. تو آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ آنا, وی ول بی رائٹ بیک. Financials Unlimited, Pakistan's first artificial intelligence-based fintech solution provider. We believe empowering the world by developing and supporting great web development tools and services, creating technologically advanced system in order to help businesses grow faster. Expertise, fintech solutions, big data processing, AI-based applications. Fintech solutions. Fintech is innovation and we are dedicated to build technology-driven automated solutions with secure database and robust system. Big data solutions or highly accurate and customized big data solutions perform efficiently to elevate your business with better development strategies, improved research and precise results. AI-based applications.
Artificial intelligence is a brain power for the latest business endeavors. We provide automated solutions that are capable of making fail-safe decisions at every step and improving the overall business efficiency. Other tax services, electronic payments, fraud prevention systems, customer onboarding solutions. We innovate blockchain application, AI-based analytic tools, and support systems. We treat clients as our partners. Core values: accountability, synergy, perseverance, responsibility, excellence. For making your dream project come. वेलकम बैक नाजीन, अपने प्रोग्राम टुडे विद अवैस खान में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजीन, ब्रेक से पहले हमने एक डिटेल में बात की जो कल की डेवलपमेंट, लेटेस्ट डेवलपमेंट सामने आए। अवैस खान साहब, शायद खाकान अब्बासी की जानिब जाने से पहले मैं आपकी तरफ आऊँगी, मैं पूछूंगी कि लोगों की जानिब से मुख्तलिफ बातें सामने आ रही हैं कि जो TLP है उसको कलअदम करार दे दिया जाएगा या नहीं, ये कलअदम नहीं होगी। तो आप को क्या लगता है कि ऐसा, मेरे ख्याल में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि TLP का ऐसा कोई, देखिए TLP कोई इस तरह की तंजीम तो नहीं है ना, ये एक सियासी रजिस्टर्ड पार्टी है जो कि ऑलरेडी इलेक्शन लड़ चुकी है, उसके मेंबर भी हैं सिंध में। इस तरह तो फिर ये एक मिसाल आप बता रहे हैं कि हुकूमत किसी भी अपने मुखालिफ अपोजिशन पार्टी को कलअदम कर दे। वो उनका तो कोई मुसल्लह ग्रुप नहीं है जो कि मुसल्लह तहरीक चलाएं। वो तो उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा जो असला होता है वो डंडा होता है या फिर ज़मीन पर पड़े पत्थर होंगे, जो ज़ाहिर है जब आप आमने सामने होता है फिर हालात पैदा तो होते हैं। तो ये तो जो कलअदम करने के लिए जो आप साबित करना पड़ेगा ना कोर्ट के अंदर कि किन वजूहात पे कर रहे हैं, कि भाई अगर उन्होंने कोई अपना बयानिया, अगर ये तो एक आज़ाद डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर तो कोई भी अपनी सोच के मुताबिक जो है वो बात करता है। अगर अवाम उसके साथ है तो कोई इसको आप उसको कलअदम करके रोक देंगे। ये तो डेमोक्रेसी का होते ही है कि जो रूल होता है वो पीपल का रूल होता है। डेमोक्रेसी तो होती है कि लोग जिस बयानिया को या जिसकी सोच के साथ होंगे उसी की गवर्नमेंट होगी। वो चाहे जो भी पार्टी हो, वो TLP हो, चाहे पहले नून लीग थी, पीपल्स पार्टी थी, अब PTI है। अगर ये अपना बयानिया लेकर जाएंगे पोलिटिकल, अगर ये इसको लोगों ने बाय किया तो फिर वो आ जाएंगे। ये जो ट्रू डेमोक्रेटिक जो एक निज़ाम होता है उसके अंदर तो यही चीज़ होती है। इसमें ये तो नहीं है कि कोई एक हुकूमत अपनी जो है सियासी कल को अगर ये इस तरह का मिसाल हो जाती है तो फिर तो कल कोई दूसरी पार्टी जब ये हुकूमत में आएगी अपनी अपोजिशन को वो कलअदम करवा देगी किसी भी बारे में। ठीक है, तो ये तो इन्होंने एक बुनियादी काज था जिसकी बेस पर, क्योंकि तहरीक, इसका नाम ही तहरीक लब्बैक है पाकिस्तान के, उसके बनाई किस पर गई थी कि ये इसका जो बुनियादी जो आप समझिए कि मोटिवेशन थी इसके पीछे, जो बुनियादी जो इसके पीछे मुहरकात थी वो नामूस रसालत के हवाले से थी कि हमने वो अपने आप को कहते भी हैं कि अपनी पहचान हमारी क्या है, हम जो है अपने कुत्ते हैं नामूस रसालत के पहरेदारी के हवाले से, कि अगर कोई भी उसके सर्कल के अंदर, नामूस रसालत के सर्कल के अंदर कुछ सूअर आएगा तो हम कुत्ते के तौर पर उसे भगा देंगे। तो उनका तो बुनियादी तौर पर जो बुनियादी मोटिवेशन है पूरी पार्टी की वो ये, तो उसके ऊपर ये आप इनकी सोच के ऊपर या इसके जो सियासी बयानी है उन्होंने बनाया और वो उसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी हो रहे हैं। और जिस तरीके से आप देखेंगे कि ये जिस तरीके से उन्होंने ये अपना प्रेशर डेवलप किया और हुकूमत को घुटने टेकने में मजबूर किया और वो बिल ले आए हैं जो कि जिसमें फैसला होगा, बहस होगी कि आया सफीर को निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए। दोनों सूरतों में मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा पॉलिटिकल फ़ायदा होगा TLP को। तो ये तो मैं नहीं समझता कि ये पॉसिबल है कि जब इन्होंने किया भी था, अगर आप मेरी बात अगर प्रोग्राम सुने तो मैंने कहा था कि ये कोई तरीका नहीं है कि आप किसी सियासी पार्टी को इस तरह एक गवर्नमेंट ऐलान कर दे और वो एक ऐसी पार्टी जो जिसका कोई मसला या जो होता है ना एक पुरतशद्दद तरीके से काम करती हैं, जो बंदूक के जोर पर कोशिश करती हैं, तो वो इस तरह की तो कोई चीज़ उनमें नहीं है। वो ज़्यादा से ज़्यादा वो जलसा करते हैं तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए या उनके पास डंडा होता है छोटा मोटा या फिर ज़मीन पे पत्थर होते हैं जिससे वो बचाव करते हैं। अगर सामने से पुलिस की तरफ से अगर कोई आता है तो फिर तो ज़ाहिर है फिर उस वक्त सूरत-ए-हाल होती है। लेकिन अब तक कभी कोई, मैं समझता हूँ कि इसमें कोई झूठ नहीं होगा कहना कि उन्होंने अभी तक किसी किस्म का जो मुसल्लह तहरीक के हवाले से तो
ایک ہوتا ہے نا کہ پرتشدد تحریک چلانے کی تو کبھی بھی بات نہیں کی، وہ تو ہمیشہ پرامن بات کرتے ہیں، اور وہ اس بات کا وہ ان کی لیڈرشپ ہمیشہ پراؤڈ فیل کرتی ہے کہ ہم زیادہ پاکستان کے جو ہیں وفادار ہیں بنسبت ان کے، کیونکہ ہم جو ہیں بنیادی طور پر جو پاکستان بنانے کی وجہ تھی اس وجہ کو میک شور کرنے کے لیے آئے ہیں کہ پاکستان میں وہ قانون آئے، وہ اسلام کا قانون آئے، وہ نظام آئے جس کی وجہ سے پاکستان جو بنایا تھا، اور وہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا کیا ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، یعنی خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو یہ اس کا قانون لانے کے لیے جو ملک بنایا گیا تھا، تو اس حوالے سے وہ اسٹرگل اپنا بتا رہے ہیں، اور اس میں جو بنیادی جو موٹیویشن جو اس کے پیچھے انہوں نے جو اس پوری تحریک کے اوپر جو سیاسی پارٹی بنی اس کی موٹیویشن کیا تھی؟ وہ تفظ ناموس رسالت۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ چونکہ بڑا ایک سینسٹیو ایشو ہے، تو اس حوالے سے تمام لوگوں نے دیکھا کہ یہ وہ پرٹیکولر واحد پارٹی ہے جو پریکٹیکلی اس حوالے سے آواز اٹھاتی ہے، تو اس لیے لوگوں کی ہمدردیاں زیادہ ان کی طرف دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، اور آج اس لیول پر وہ آ گئے ہیں طاقت میں۔ دیکھیں، میں اگر آپ کو یاد ہو، میں ہمیشہ کیا کہتا تھا کہ گورنمنٹ کو نہ پی ڈی ایم سے مسئلہ ہے نہ کسی اور چیز پارٹی سے، ان کو اگر کوئی پرابلم آئے گا جو خطرہ محسوس ہو سکتا ہے، تو وہ یہ ٹی ایل پی ہو گیا، اب آپ دیکھیں، اور یہ ہو رہا ہے، اور وہ دیکھیں انہوں نے اپنا مقصد جو ہے جو تھا وہ پورا کروا دیا، جو انہوں نے سائن کیا تھا، جو کہ گورنمنٹ جو ہے یہ کہہ دیا تھا، گورنمنٹ تو یہ کہنا شروع ہو گئی تھی کوئی معاہدہ نہیں ہے، سارے معاہدے ختم۔ اگر آپ کو یاد ہو جب ان کو گرفتار ہوا، تو اب پھر حالات یہ ہوئے کہ گورنمنٹ پھر مجبور ہوئی کہ اس معاہدے کے تحت جو ہے وہ قرارداد جو ہے وہ لے کر آنے میں۔ تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو بین کا آپ نے بات کی ہے کہ اتنا آسان ہوگا ٹی ایل پی کو بین کرنے کا۔ اگر اسے بین کر دیا جاتا ہے تو یہ اور زیادہ، یہ دیکھیں بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا جن کو آپ جتنا کوشش کریں گے دبانے کی نا، تو یہ اور زیادہ ابھر کے آئیں گی۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ابھی اگر اس کو ٹیکل سینسیبلی کرتے تو کافی ٹائم لگتا آگے ان کو بڑھنے پہ سیاسی، لیکن جس طریقے سے انہوں نے بیہیو کیا اور ریئیکشن آیا، اگر اس کو سپریم کورٹ یا اس سے بین کرانے کی کوشش کی گئی غلط طریقے سے، تو اس کا میں سمجھتا ہوں کہ اور، کیونکہ یہ کسی اور نام سے کر دیں گے، ضرورت تو نہیں ہے کہ نام آزاد ہوگا بھی، پتہ ہوگا کہ یہ بندہ ہمارا ہے، تو لیکن وہ تو سیاسی بات ہے نا کہ کوئی بھی ایک آزاد بندہ بھی ہوگا آزاد، لیکن ہوگا وہ ٹی ایل پی کا بندے ہوگے، تو اگر وہ سارے وہ کل کو سارے لوگوں کو پتہ ہوگا کہ یہ بیسیکلی، تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ آپ جو سوچیں ہوتی ہیں یا جو آئیڈیاز ہوتے ہیں ان کی یا نیریٹو ہوتا ہے، اس کا آپ کو کاؤنٹر نیریٹو دینا چاہیے، جس طرح عمران خان نے دیا اپنی تقریر میں۔ یہ کام اگر وہ کر لیتے 6-7 دن پہلے، تو یہ ساری سچویشن میں سمجھتا ہوں کہ پھر گرفتار کرنے کے باوجود جو ہے اس طرح کے حالات پیدا نہ ہوتے، لیکن جو انہوں نے، وہ کہتے ہیں نا، جو پھر مکہ لڑائی کے دوران نہ یاد ہو تو پھر بعد میں یاد آئے، تو بالکل یہ بالکل صحیح مثال اس حوالے سے کہ وہ تقریر اگر ہو جاتی 7-8 دن پہلے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو شاید اس طرح کا ریئیکشن نہ ہوتا جس طرح کا ان کو ابھی فیس کرنا پڑا ہے، کہ اب وہ مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ ان کا جو معاہدہ تھا وہ اس کے مطابق انہوں نے قرارداد پیش کی۔ اب قرارداد جب پیش کر دی تو سیاسی طور پر جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹی ایل پی کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ کاز تو ان کا بہترین ہے، سارے لوگ اس کے ساتھ ہیں، لیکن کیونکہ وہ صرف اس کاز کے حوالے سے بات نہیں کرتے، وہ ہمیشہ ان کی بات سنیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے جو تخت پہ دین کو بٹھانے آئے ہیں، تو یہ اس کے لیے وہ انہوں نے ٹی ایل پی پارٹی پولیٹیکل پارٹی بنائی اور اس کو رجسٹر کیا، اور وہ الیکشن بھی کنٹیسٹ کرتے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک قسم کی بہت بڑی فتح ان کو ہو گئی ہے، جو کہ اب اگر آگے بھی گورنمنٹ نے اگر یہی غلطیاں دہرائیں، ڈفرینٹ جیسا بیان کرنے کی کوشش کی، سپریم کورٹ کے اوپر پریشر یا ہائی کورٹ، تو یہ اگر اس کو ریجیکٹ کروانے کی کوشش کی، تو زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ اگر اس بل کو پاس کروایا دیں تو اتنا فائدہ تو پھر بھی ٹی ایل پی کو ہوگا، لیکن شاید اتنا نہ ہو جتنا کہ اگر وہ جو بل ریجیکٹ ہونے کی صورت میں بہت زیادہ ٹی ایل پی کو فائدہ ہوگا۔ ٹھیک اویس خان صاحب، ایک اور خبر بھی میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ناظرین، آپ نے بھی آپ کی نظر سے بھی یہ خبر گزری ہوگی کہ عمران خان صاحب نے انقلاب مووی کا ایک جو کلپ تھا وہ ٹویٹ کیا، جس میں سازش کر کے حکومت کو گرا دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے۔ تو اویس خان صاحب، یہ عمران خان صاحب کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہو گیا عمران خان صاحب کو؟ بالکل، میں تو خود بھی بڑا حیران تھا جب میں نے، آپ اگر وہ پروگرام اٹھا کے دیکھیں، جب انہوں نے یہ فیصلے کیے تو میں نے کہہ دیا تھا کہ بڑے یہ تو اس طرح کے لوگوں کے ہاتھوں میں حکومت آ گئی ہے کہ جن کو گراؤنڈ ریئلٹیز کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو عمران خان صاحب بھی جو ہے اس وقت اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، کبھی وہ نون لیگ کا کہہ رہے ہیں کہ وہ پیچھے تھے، یعنی ان کے ورکر تھے۔ بھئی ان کے ورکر مسلمان نہیں ہیں، ان کا کس طرح کی بات کہ بھئی جے یو آئی کے وہ مسلمان نہیں ہیں؟ یہ تو وہ
چیز ان کو سمجھ آنی چاہیے تھی کہ یہ وہ ایسا سینسٹیو ایشو ہے کہ جو ہر مسلمان کے, اگر وہ کوئی پریکٹیکلی کوئی پارٹیسپیٹ بھی نہیں کیا تو گھر میں وہ ان کے لیے دعا کر رہا تھا, ان کے حق میں بات کر رہا تھا. اگر آپ سوشل میڈیا اٹھائیں جو انہوں نے بین کر دیا تھا, وہ کیوں بین کیا تھا؟ ان کو اپنے پی ٹی آئی کے جو دیکھیں جو لوگ تھے جو سوشل میڈیا تھے ایکٹیوسٹ, وہ اپنی گورنمنٹ کے خلاف باتیں کر رہے تھے. تو وہ پھر یہ چیزیں بند کرنے سے یہ نہیں ہوتا. آپ نے اگر ایک نیریٹو آ رہا ہے تو آپ کو کاؤنٹر نیریٹو اس کا آپ کو دینا پڑے گا. اگر آپ ان کو بائی فورس, کیونکہ یہ کوئی اس طرح کی پارٹی نہیں ہے کہ جو کہ پرتشدد بندوق کے زور پر مسلط ہونا چاہتی ہے, جس میں ٹی ٹی پی یا جو وہ طالبان کی بات کرتے ہیں, اس کے ساتھ آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. یہ تو انہوں نے ایک جو بڑا امپورٹنٹ سینسٹیو ایشو جو ان کو پتا ہے کہ مسلمانوں کے دل کے بہت قریب ہے, ان کے عقیدے کے یہ بہت امپورٹنٹ ہے, تو اس کی بیس پر یہ سارا جو ہے ان کا جو تحریک ہے وہ بیس کرتی ہے. تو اس کو اگر آپ نے کاؤنٹر کرنا ہے تو آپ کو کاؤنٹر نیریٹو دینا تھا, جس طرح آپ نے دیا بھی بعد میں تقریباً, لیکن ٹائم لیٹ کیا, جس کا اتنا بڑا نیگیٹو ریئیکشن ہوا اور جس کا پاکستان کو بھی بڑا نقصان ہوا. کئی پولیس والے بھی اس میں مارے گئے, کئی اور لوگ جو ہے تقریباً اب متضاد خبریں آ رہی ہیں, کچھ کہہ رہے ہیں 66 لوگ اس میں شہید ہو گئے ٹی ایل پی کی سائڈ سے, کچھ کہہ رہے ہیں کوئی 4 ہوئے ہیں 3 ہوئے ہیں. لیکن وہ میڈیا بھی کے اوپر, اور میڈیا بھی جسے کہتے ہیں نا آزادی صحافت کے علمبردار بھی جو ہے اس پورے اس میں کشمکش کے اندر جو ہے ایکسپوز ہوئے کہ وہ اب وہ آزادی صحافت کا نام وہ کس منہ سے لیں گے. تو ان کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہوتا ہے نا, وہ بھی آٹومیٹکلی ایکسپوز ہو گئے. انہوں نے کوئی گورنمنٹ کو ریزسٹ نہیں کیا, یعنی بین کر دیا تو بس چپ ہو گئے, بین ہو, جس طرح آپ بھی چاہتے ہیں. دیکھیں ایک چیز ہے, میرا کوئی رائٹ اگر وہ کوئی لیتا ہے تو میں آواز اٹھاؤں گا نا. میں چپ کر گیا تو اس کا مطلب ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ چیز ہو میرے ساتھ, ادروائز میں بولوں گا. تو اتنا بڑا جو سوشل کال جو آپ سمجھے کہ جو آزادی صحافت کے علمبردار جو تنظیمیں بنی ہوئی ہیں جو پاکستان کے اندر جو ہے وہ کام کرتی ہیں, وہ بھی بالکل خاموش تھی. لگ رہا تھا کہ وہ بھی گورنمنٹ کی جو ہے سائڈ پر تھی. تو ان کے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا ایکسپوز ہوئے ہیں کہ یہ بات جو ہے یہ وہی بات ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا تھو تھو. جہاں پر آپ نے دیکھا کہ انٹرنیشنل, کیونکہ زیادہ تر آپ دیکھیں جتنے بھی آپ کے میڈیا چینلز ہیں, یہ ان کی فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیوں وہ پھر خاموش ہو جاتے ہیں. تو جو ان کے آقا ہیں وہ جب چاہتے ہیں کہ جس بات پہ بات کرنی ہے اس پہ بولیں گے, جس پہ نہیں چاہیں گے, کیونکہ دیکھیں آپ جو پیسہ دے رہا ہوتا ہے پھر اس کے پاس بہت ایک آپ سمجھیں کہ اس کے پاس ایک لیوریج آ جاتا ہے کہ وہ جس طریقے سے چاہے پلے کروائے. تو میڈیا جتنا بھی دیکھیں آپ پاکستان کا, وہ کئی خبریں آئی ہیں اور اس میں ایکسیپٹ بھی کیا میڈیا, انہوں نے پیسے لیے ٹریننگز کے نام پر. پیسے کیسے لیتی ہیں جی؟ اپنے وہ جو اسٹاف جو ہے میڈیا گروپ کے اندر, اس کے اندر ان کو ٹرین کیا جائے گا, ان کو انٹرنیشنل ایکسپوجر دیا جائے گا, ان کی مطلب کہتے ہیں کہ ان کی جو کیپیسٹی بلڈنگ کے حوالے سے. تو اربوں جو ہے روپے جو ہے ان کو آئے, اور ہے تو بیسیکلی وہ نام تو یہ لیا جاتا ہے, لیکن وہ آتے کس لیے سارے لوگوں کو پتہ ہے, اور وہ پھر اپنا جو ہے اپنے جو بیانیہ ہیں جو بھی مقاصد ہیں ان کے اوپر وہ ان کی آواز اٹھاتے ہیں. جہاں پر وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے تو بند ہوتا ہے, یہ بھی ثابت ہو. تو یہ جو ساری سچویشن میں سمجھتا ہوں جو ڈیولپ ہوئی ہے یہ گورنمنٹ کی انتہائی نالائکی سے ہوئی ہے. اور اب اس کا ایک اگلا اسٹیپ دیکھیں کہ آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گے نا اور اپنے آپ کو ایکسپوز کریں گے. عمران خان وہ پہلے ٹویٹ کرتے ہیں اور پھر چند منٹوں کے بعد وہ پھر ٹویٹ ڈیلیٹ بھی کر دیتے ہیں کہ بھائی تو یہ کون لوگ ہیں جو عمران خان کو اس طرح کے مشورے دے رہے ہیں اور پھر وہ مجبور ہو رہے ہیں. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ جو میرا کنسرن یہ بالکل جائز اور ٹھیک تھا کہ جو اس وقت کرنٹ گورنمنٹ ہے پاکستان کے اندر وہ اس حوالے سے انتہائی خطرناک ثابت ہوئی ہے اور ہو بھی سکتی ہے ان ایشوز کو, کیونکہ وہ ٹیکل نہیں کر پائی صحیح طریقے سے, جس کی وجہ سے پاکستان کو جو ہے اتنا بڑا نقصان ہونا. ٹھیک کئی لوگ جو ہے معصوم جانے جو ہیں لوگ جو ہے اس میں شہید ہوئے, مارے گئے. ایگزیکٹلی. خان صاحب آگے بڑھتے ہیں, ناظرین بات کر لیتے ہیں کچھ شاید خاکانہ بات. جی میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہ بات ادھر ختم نہیں ہوگی. جیسے ماڈل ٹاؤن جو ہے نا وہ ایک بن گیا کلنک کٹی کا, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یتیم خانہ والا جو واقعہ ہوگا یہ پی ٹی آئی کے لیے جو ہے نا یہ کلنک کا ٹیکا رہے گا ان کے ماتھے پہ ہمیشہ. ٹھیک. ناظرین اب دیکھنا ہے کہ اب جو قرارداد پیش ہوئی ہے اس پر بحث ہوگی, اس کے بعد کیا ڈیولپمنٹ سامنے آئیں گی وہ بھی ہم ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. چلتے ہیں اب آپ کو دکھاتے ہیں شاہد خاقان عباسی کا ایک کلپ جس میں اسپیکر اسمبلی کے ساتھ انہوں نے بہت زیادہ بدتمیزی کا مظاہرہ کیا اور کیا الفاظ استعمال کیے, وہ ہم آپ کو وہ کلپ دکھاتے ہیں, پھر اس پر بات کریں گے اویس خان صاحب سے کہ ملک ہمارا کس طرف جا رہا ہے. جی پلیز. جی شاہد خاقان صاحب آپ بات کر رہے ہو.
नहीं आप अपना लैंग्वेज का आप हमेशा जो है इस तरह बिहेव करते हैं, आपको भी मैं वो काम करूंगा। आप अपने हाथ में रहें, आप भी अपने हाथ में रहें, आप जो है ना अपने हाथ में अपनी सीट पे जाएं, अपनी सीट पे जाएं। आप सीट बात सुने, बात करें ना। आप बात करें प्लीज, आप बात करें प्लीज। जी नाज़रीन, आपने एक क्लिप भी देखा अवैस खान साहब, ये क्लिप हमने अपने नाज़रीन के साथ शेयर किया। अवैस खान साहब, शाहिद खाकान अब्बासी एक बहुत बड़ी शख्सियत है पाकिस्तान की, एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं। एग्जैक्टली प्राइम मिनिस्टर की सीट पर रह चुके हैं, ओहदे पर रह चुके हैं। क्या उनको इस तरह की बातें ज़ेब देती हैं? और कुछ समझ नहीं आ रही हमारे मुल्क जा किस मेरे तरफ लिए तो ये बिल्कुल, रहा है। और जब इन्होंने बात की तो कोई न्यूज़ नहीं थी, क्योंकि मैंने पहले भी इनके कई सीन देखे, जब जिस तरह ये तकरीबन 70 साल के करीब है हो गए हैं, एक मर्तबा इज़्ज़त मकाम रखते हैं, प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, वैसे भी एक बहुत बड़े एयरलाइन को चलाते हैं, उसको ऐड करते हैं, तो उनके साथ ज़ेब नहीं देता। जिस तरह वो एक प्रोग्राम एक देखा था जिसमें वो छलांगे, मतलब उनको फ्लाइंग किक्स लगा रहे हैं, एक जब उनके साथ प्रॉब्लम हुआ पार्लियामेंट के सामने, पीटीआई के कुछ वर्कर्स ने बात की, तो वो मतलब जिस तरह नौजवान जो होते हैं ना, वो खलंडरे लड़के जो आपस में इस तरीके से वो कर, तो वो इनसे कोई, मैं समझता हूँ कि मेरे लिए तो शायद ये नहीं थी, लेकिन इंतहाई अफसोसनाक, और मैं समझता हूँ कि बड़े ही कंडेम करना चाहिए बिहेवियर जिस तरह के उन्होंने बिहेव किया। और इतना इम्पोर्टेंट इशू इससे पता चलता है ना, ये देखें, इससे ये चीज़ें ये जो कर रहे हैं ना, ये टीएलपी वाले बैठ रहे हैं, देख रहे हैं, वो हर सूरत में इनकी हर इस हरकत को एक्सपोज करेंगे। चाहे इन्होंने करारदाद अगर पास कर भी दी ना, तो वो कहेंगे ये तो हमारे डंडे की वजह से की है, वरना ये तो नहीं चाहते थे, ये तो ये हरकतें कर रहे थे, एक दूसरे को कह रहे थे कि भाई मैं जूता उठा के मारूंगा। तो उधर आपका चाहिए था कि आपको लगना चाहिए था कि जिस तरह बात करते हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी, अपोजिशन की तरफ से भी, कि भाई हम भी नामूसी रिसालत के लिए उतनी हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखते हैं जिस तरह ये टीएलपी वाले रखते हैं। कोई ये तो नहीं है कि वो हमसे ज्यादा मुसलमान है, हम कम है। तो ये चीज़ जो है, वो यही बात वो मैं कहता हूँ कि जो अमली, जो एक होती है ज़बानी कलामी और एक अमली चीज़ होती है, तो इन चीज़ों से ये ज़ाहिर होता है कि ये इस पर्टिकुलर काज के ऊपर ये अभी तक जो है, ये जो ना पीटीआई की गवर्नमेंट ना अपोजिशन, और पीपल्स पार्टी ने तो बिल्कुल ही उसमें आप देखें कि उन्होंने बिल्कुल बाइकआउट कर दिया। देखें कितना इंपॉर्टेंट इशू, तो ये क्या हो रहा है, यही मैं बात कह रहा हूँ कि अब टीएलपी जो है इन चीज़ों को जो है वो आगे लोगों में हर जगह पर, जब जहाँ पर भी वो जाएंगे, तकरीरें करेंगे, जलसे करेंगे, तो इन चीज़ों को लगा के लोगों को समझाएंगे। जिस तरह नहीं इमरान खान पहले जब करते होते थे जलसे धरने, तो लगाते होते थे, लोगों को समझाते, तो वो करेंगे कि ये इस पर्टिकुलर काज जिसके ऊपर पूरा जो मुसलमान है, 99% मुसलमान पाकिस्तान में, उसमें जो सारे जो इस पर्टिकुलर काज में उनकी हमदर्दियां इनके साथ हैं, उसको वो फिर बड़ी आसानी से कामयाब हो जाएंगे वोट के हवाले से। जब वो इनको एक्सपोज करेंगे कि ये देखें, ये हमारा प्रेशर था कि हमने अमली काम किया तो ये करने में मजबूर हुए, अदरवाइज जब ये लेकर आए भी करारदाद उसमें पार्लियामेंट के अंदर, तो ये उसके उस पर्टिकुलर करारदाद के हवाले से वो जो थे वो कमिट नहीं थे। वो उसकी वजह ये देखेंगे कि किस तरह की बातें कर रहे हैं। वो एक कह रहे हैं मैं जूता मारूंगा, दूसरा कहता है मैं तुम्हें मारूंगा। तो वो हालांकि होना ये चाहिए था कि इस करारदाद के हवाले से मिल बैठ कर इंक्लूसिव अप्रोच सबको बिठा के, इवन पीपल्स पार्टी भी अगर बैठ गई थी उसको भी बिठाते कि भाई ये इसमें अगर आप गए तो ये तो इतना बड़ा काज से आप हटेंगे तो ये तो बड़ा आपके अमान के ऊपर भी उंगलियां आएंगी और सियासी तौर पर भी उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस तरह की कोई बात नहीं हुई। आपने एक प्राइवेट मेंबर के जरिए आपने वो तहरीक, तो इसमें तो होना ये चाहिए था कि वो प्राइम मिनिस्टर या उनके वजीर जो हैं मजहबी, वो लेकर आते तहरीक करारदाद, ताकि उसके ऊपर फिर वो इंक्लूसिव लेकर चलते कि भाई ये हम काम कर रहे हैं, चाहे तो उसको सही तरीके से करें। फिर ये तो फिर उल्टा, मैं वही बात कह रहा हूँ कि करारदाद अब जैसी आई है ना, हर जो भी ये काम करते हैं, जिस तरीके से भी बिहेव करेंगे, ये जिस तरह अभी कर रहे हैं, ये अगर इसी तरह करते रहेंगे तो उसका मैं समझता हूँ सारा जो पॉलिटिकल फायदा है वो टीएलपी को जाएगा। और अगर ये इसको सेंसिबली अगर डे वन से इस मसले को, जिस तरह के मैं पिछले 3-4-5 माह से ये बात कह रहा हूँ कि पीडीएम कोई इशू नहीं है, असल इशू जो है, असल प्रॉब्लम जो क्रिएट कर सकता है वो गवर्नमेंट के लिए वो टीएलपी है, और वो साबित हुई मेरी बात। और अब देखें कि अब गवर्नमेंट घुटनों पे आ गई है, और अब उनके अब ऐसी सूरत हाल आ गई है, ये उस इस तरह की सिचुएशन में डाल दिया है कि पूरे सिस्टम को, जो करंट पॉलिटिकल सिस्टम है, कि इसका हर सूरत में जो अब आइंदा आने वाले दिनों में जो फायदा होगा पॉलिटिकली, वो टीएलपी को
ٹھیک ٹھیک بالکل ناظرین، یہ سوچنے کا مقام ہمارے لیے ہے کہ اس طرح کی مثالیں قائم کی جا رہی ہیں ہماری ینگ جنریشن کے لیے، عوام کے لیے، تو یہ سوچنے کا مقام ہے کہ ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے اور کس طرح کی مثالیں ہمارے لیے قائم کی کس جا طرح رہی کی ہیں. لیڈرشپ بالکل ایگزیکٹلی. کے ہاتھ آ گیا ہمارا کنٹری. اویس خان صاحب، پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہونے والا ہے، تو بات کر لیتے ہیں کچھ ہزارہ سے متعلق، تحریک صوبہ ہزارہ سے متعلق، جس میں کرائیٹیرین ٹیلی ویژن نیٹ ورک کا ایک اہم رول ہے اور انشاءاللہ رہے گا جب تک ہم اپنے رائٹس نہیں لے لیتے. تو اس پر ضرور بات کیجیے گا. پھر دیکھیں جی، پروگرام ہزارہ کے حوالے سے اختتام تو کی میں طرف ہمیشہ چلیں گے. بات کرتا ہوں کہ ہم جو کرائیٹیرین ٹی وی نیٹ ورک جو ہے اس چیز کا وعدہ لیا ہے اپنے ہزارہ کی عوام سے کہ وہ ہمیشہ ہر پروگرام میں ہزارہ کے کاز، ہزارہ کے حقوق کو جو ہے اس کی بات کرے گا. اس کو اس پورے جو آپ سمجھیں کہ یہ جو ایشو ہے اور بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے ہزارہ کی عوام کے دلوں کا دھڑک، جس طرح ناموس رسالت پورے مسلمانوں کا ایک ایشو ہے، اس کے دلوں کی دھڑکن ہے، دلوں سے قریب ہے، اسی طرح ہزارہ کے اندر جو ہے نا، ہزارہ کی عوام کا جو ہزارہ کے حقوق کے حوالے سے جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ جو ہمارا ہم نے نعرہ بھی لگایا ہے کہ میثاق ہزارہ، ایک ہی نعرہ صوبہ ہزارہ، چاہے وہ ایڈمنسٹریٹو یونٹ کی بنیاد پر ہو یا جو بھی صوبے کی صورت میں دیتے ہیں جس صورت، لیکن بنیادی اس کی جو وجہ ہے بتانے کی کہ وہ حقوق ہیں جو کہ ہزارہ کی عوام کو ڈپرائیو کیا گیا ان حقوق سے پچھلے کئی 71 سالوں سے. اب وہ مجبور ہوئے بامر مجبوری، وہ اس میں کوئی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نہ ہی لسانی کوئی ہونی چاہیے کہ آپ سمجھیں کہ اس کے اندر وجہ بننی چاہیے، نہ علاقائی، نہ تو یہ جو اس ہزارہ کے عوام کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں ان حقوق کے حوالے سے، کہ ان کی ترقی کے حوالے سے، خوشحالی کے حوالے سے، ان کے نوکریوں کے حوالے سے، جو ان کے فنڈز پراپر ملنے کے حوالے سے، جو ان حوالے سے جو ہے ہم آواز اٹھاتے رہیں گے تاکہ ہزارہ کے لوگوں کو ان کو ہزارہ صوبے کے طور پر ملے یا ایڈمنسٹریٹو طور پر ملے، تاکہ وہ ان کو اپنے فنڈز ملے ڈائریکٹلی، وہ خود فیصلے کریں کہ ان کو کس طرح استعمال کرنا ہے اپنی خوشحالی، مطلب اپنی ترقی اور خوشحالی میں. اور اس طرح جو بھی ہزارہ کے اندر نوکریوں بھی ہوں گی پھر ظاہر ہزارہ کے لوگوں کو ملے گی، تو جو ہزارہ کے وسائل ہوں گے وہ ہزارہ کے لوگوں پر لگیں گے. تو یہ بنیادی ہمارا کاز رہے گا ہمیشہ، ارسپیکٹو اپریل ہے، مئی ہے، اس وقت تک یہ ہم بات کرتے رہیں گے، ہزارہ کا کاز اٹھاتے رہیں گے. اور ہم درخواست کریں گے تمام ہزارہ کے لینے والوں کو کہ وہ جو بھی، صرف یہ نہیں کہ کرائیٹیرین ٹی وی نیٹ ورک، اور بھی کوئی چینل ہے، کوئی بھی سوشل میڈیا چینل ہے، اگر جو بات کر رہا ہے تو آپ کیا کریں، ان چینلز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، تاکہ یہ آواز گھر گھر تک پہنچے، بچے بچے کی آواز ہو کہ میثاق ہزارہ ہے کی نعرہ صوبہ ہزارہ. بالکل ٹھیک ہے اویس خان صاحب، بہت بہت شکریہ. ہمارے پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا 21 اپریل 2021 کا پروگرام، جو ہم نے آپ کی خدمت میں لائیو پیش کیا اور کوشش کی کہ ہر خبر کو حقائق کے ساتھ ایک ڈیٹیل میں انالیسس کے ساتھ آپ تک پہنچایا جائے. آپ نے ہمارے پروگرامز کا فیڈ بیک ضرور دینا ہے. صوبہ ہزارہ کے حصول کے لیے آپ نے ضرور اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور اس کے لیے آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ ہر جو میڈیا پلیٹ فارم ہے جو اس حوالے سے آواز اٹھا رہا ہے ان کا ساتھ دیں، ان کو لائک کریں، شیئر کریں، اور خاص طور پر کرائیٹیرین ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے یوٹیوب کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. سبسکرائب کے بٹن کو کلک کر کے آپ کے پاس ایک بیل آئیکن آئے گا، اس کو کلک کریں گے تو آپ کے پاس 3 آپشنز آئیں گے، جن میں سے آپ آل کو کلک کریں گے تو ہماری تمام ویڈیوز، ہمارے تمام پروگرامز آپ تک بر وقت پہنچتے رہیں گے. ساتھ ہی ساتھ فیس بک کے پیج کو بھی لائک کرنا مت بھولیے گا اور فالو بھی ضرور کیجیے گا. ناظرین، انشاءاللہ کل پھر آپ کی خدمت میں لائیو حاضر ہوں گے، اور پاکستان کی انٹرنل سچویشن کے حوالے سے انٹرنیشنلی جو ایشوز چل رہے ہیں کوشش کریں گے کہ اتنے کم ٹائم میں آپ تک ہر خبر کو حقائق کے ساتھ پہنچایا جائے. تو اب کل تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. جاتے جاتے ہم پھر سے ایک نعرہ لگاتے جائیں کہ میثاق ہزارہ، ایک ہی نعرہ صوبہ ہزارہ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ. اللہ حافظ.